26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اذ جعل جب جگہ دی الذین کفروا کافروں نے فی قلوبہم الحمیۃ اپنے دلوں میں ضد کو، حمیۃ الجاہلیہ جاہلیت کی ضد، فانزل اللہ سکینۃ پس اللہ کریم نے سکینہ نازل فرمایا، اللہ نے اپنی سکینت کو نازل فرمایا، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور لازم کر دی ان پر کلمۃ التقوی تقوی والی بات، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ تبارک و تعالی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ صلح حدیبیہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی اسی کے متعلق بیان ہے، اور لڑائی میں اگر دونوں فریق بضد رہے تو پھر صلح نہیں ہو سکتی۔ ایک فریق کو یاد رکھیں کہ نرم ہونا پڑتا ہے، نرمی دکھانی پڑتی ہے، تب فریقین کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ حدیبیہ میں کفار ضد سے بڑے ہوئے تھے، خوب ضد میں تھے کہ بھائی ہم نے جو بھی شرائط رکھنی ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ لڑائی ہونی چاہیے۔ شرائط طے ہوئی اور کہنے لگے کہ اس سال عمرہ مسلمان نہیں کر سکیں گے، حالانکہ مسلمان آئے ہی عمرے کی نیت سے، کہنے لگے اس سال نہیں کرو گے جی بھائی واپس لوٹ جاؤ، آئندہ سال کرنا۔ پھر کہنے لگے آئندہ سال آؤ گے تو صرف 3 دن مکہ میں رہو گے، واپس ہونا پڑے گا۔ اور پھر شرائط میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ آتا ہے کوئی مسلمان تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، اور اگر مدینہ سے کوئی اگر اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف آئے، مکہ کی طرف آئے، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے بلکہ وہ آئے گا۔ اور اسی طرح جب تحریر حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو کہنے لگے نہیں، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، اور بلکہ یہاں پہ لکھو بِاسْمِکَ اللہم، یہ تحریر لکھو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت علی نے لکھا محمد الرسول اللہ، یعنی یہ تحریر نبی پاک اور مشرکین کے درمیان ہے۔ کہنے لگے ہم کوئی محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہٰذا یہ مٹاؤ، تحریر میں یہ نہیں ہونا چاہیے، لکھو محمد بن عبداللہ، یہ لکھو، ہم تحریر تب مانیں گے وگرنہ تحریر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو نہیں مٹاتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اپنے نام کو محمد الرسول اللہ کو مٹا کے فرمایا اب ادھر لکھو محمد بن عبداللہ۔ دوبارہ اتنی دب کے صلح ہوئی، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرمی نہ ہوتی تو صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس صلح کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیوں صلح کی؟ آقا علیہ السلام نے کیوں صلح کی؟ مقصد یہ تھا کہ حرم کو خون خرابے سے بچایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو گئے اور آپ نے ان کی ہر نامناسب شرائط مان لی، اس لیے کہ حرم میں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کے دل بڑے مغموم تھے۔ حضرت عمر کی تو حالت ہی غیر تھی، کبھی حضرت نبی پاک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا رہے ہیں۔ باقی صحابہ کی بھی یہ حالت، اللہ کے نبی نے فرمایا بال کاٹو، صحابہ پر پریشانی اتنی غالب کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود اتنی دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے اس حال میں صحابہ کرام پر اپنی سکینت کو نازل فرمایا، اور صحابہ کرام پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہو گئے، اور انہوں نے حرم کا احترام ملحوظ رکھا، اس کی حرمت اور عظمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ وہی قرآن نے کہا صحابہ ہی زیادہ حقدار ہیں حرم کے، حرم کی تعظیم اور حرمت کے زیادہ حقدار صحابہ ہیں، اور انہوں نے اس وجہ سے نرمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اور رہی بات کفار کی، کفار مکے پہ قابض ہیں، وہ تو صرف دکھاوے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مکہ کی عزت اور حرمت کا لحاظ رکھنے والے اس کے حقدار صحابہ ہیں، جنہوں نے اس موقع پر نرمی کا مظاہرہ فرمایا۔ فرمایا اذ جعل الذین کفروا، جب جگہ دی کافروں نے فی قلوبہم الحمیۃ، اپنے دلوں میں ضد کو جگہ دی، حمیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد، اڑے رہے کہ جنگ ہونی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کرنی ہے، ضد پہ اڑ گئے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ کریم نے اپنی سکینت بس نازل فرمائی، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور لازم کر دی ان پر پرہیزگاری کی بات، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ صحابہ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ کلمۃ التقویٰ سے مراد اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت ہے، چاہے نفس کو ناگوار بھی گزرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر کو جھکا دو۔ صحابہ کرام نے پھر اسی پر عمل فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور لازم کر دی ان پر تقوی کی بات، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ صحابہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل تھے، حرم کی تعظیم کے اہل صحابہ تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے صحابہ صلح کے لیے نرم پڑ گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ تبارک و تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، لقد صدق اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے سچا کر دکھایا، رسولہ الرؤیا، اپنے رسول کے خواب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لتدخلن المسجد الحرام، البتہ تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمنین،
امن سے محلقین رؤوسکم حلق کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کا، ومقصرین اور قصر کرنے والے ہوں گے، لا تخافون نہیں خوف کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، حضور علیہ السلام نے ہجرت کے چھٹے سال ذی-القعدہ کے مہینے میں صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں حدیبیہ میں جب روک دیے گئے، اس سفر کا ظاہری سبب اللہ کے نبی کیوں نکلے؟ اس کا سبب ایک خواب تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ ہاں میں اپنے صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور سب نے اس کی تعبیر یہی سمجھی کہ اسی سال آقا نے ہم نے صحابہ نے نبی پاک کے ساتھ عمرے کے لیے جانا ہے۔ حالانکہ خواب کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جائے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور دیکھا حضرت یوسف نے خواب بچپن میں 11-12 یا اس سے کم عمر میں تھے، بالکل چھوٹی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوتی ہے۔ جب ان کے باپ اور سارا گھرانہ مصر میں آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ ہیں، وہاں پر بھائیوں نے اور والدین نے ان کو سجدہ کیا، دیکھا خواب بالکل چھوٹی عمر میں ظاہر 40 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو تعبیر خواب کی لازمی ہی نہیں ہے کہ اس کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جائے، بلکہ اس پہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 6 ہجری کو خواب دیکھا، تعبیر 7 ہجری میں ظاہر ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، منافقوں نے طعنہ زنی شروع کر دی، کہنے لگے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تم نے تو عمرہ نہ کیا، اور نبی پاک فرما رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نبی نے خواب دیکھا ہے۔ چونکہ حدیبیہ کے موقع پر منافقوں میں کوئی ایک منافق بھی نبی پاک کے ساتھ نہیں تھا۔ واپس مسلمان یوں آئے اور یوں طعنے اور الزام دینے لگے، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے مگر تم نے تو عمرہ ہی نہیں کیا، مذاق کرنے لگے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ نبی کا خواب بالکل سچا ہے، اور اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا، اور وہ سن 7 ہجری میں پھر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو باقی یہ بات کہ خواب کا فوری طور پر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ خواب اگرچہ دیکھا تھا، سال کے بعد آقا علیہ السلام کا خواب جو ہے اس کی تعبیر سامنے آئی۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے میرا نبی آپ ضرور مسجد حرام میں پہنچیں گے، امن کے ساتھ پہنچیں گے۔ سن 7 ہجری میں یہی 6 ہجری والا یہ جو قضا ہو گئی تھی، چونکہ احرام باندھ کے نبی پاک چلے گئے تھے اور پھر واپس کر دیے گئے، اب اس عمرے کی قضا بھی ہے۔ دم تو جیسا کہ دے دیا آقا علیہ السلام نے، صحابہ نے دم تو دے دیا، لیکن اب اس عمرے کی قضا بھی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرے کی قضا فرمائی ہے، اور اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اور فرمایا نبی تم امن کے ساتھ جاؤ گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کا۔ بال کٹوانا حج اور عمرے کا اہم رکن ہے، اور اس میں افضل جو ہے وہ حلق کروانا ہے، بالکل بال صاف ستھرے استرے کے ساتھ بالکل صاف ستھرے ہوں تو یہ افضل ہے۔ اور ہاں البتہ قصر کرنا بھی جائز ہے،
مثلا کسی بندے کے بال بڑے ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بندہ قصر بھی کروا سکتا ہے، اور قصر کا معنی یہ کہ 1 انچ کم از کم یہ ہے وہ انسان بالوں کے لے لے، ہر طرف سے بالوں کو 1 انچ یہ انگلی پہ پھیر کے کاٹ دے، جس کے بال بڑے ہوں، زلفیں ہوں، یا آدمی اگر مشین بھی کروانا چاہے، اتنے بال اگر بیچ میں آتے ہیں تو یہ بھی پھر جائز ہے، یعنی قصر بھی جائز ہے، بال کٹوا بھی سکتے ہیں، اور حلق کرنا افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کرنے والوں کو 3 دفعہ دعا دی ہے، حدیث میں 3 مرتبہ جو حج اور عمرے کے بعد بالوں کا بالکل حلق کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آقا نے ان کے حق میں 3 دفعہ دعا فرمائی، اور جبکہ جو لوگ قصر کرنے والے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں 1 دفعہ دعا فرمائی۔ لہذا بالوں کا رکھنا کیا آدمی افضل کام پہ عمل کرے تو ہو سکے تو آدمی بالکل حلق بھی کر دے تو یہ افضل ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس آدمی کے حق میں 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، تو اس لیے آدمی حلق کرے۔ وہاں آج کل جو حضرات ہیں تو کچھ نوجوان بھی ہیں، وہ بس ایک ٹاک ادھر سے مارا، ایک ادھر سے مارا، تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ آدمی ابھی تک حلال نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کر لے اس حالت میں بھی پھر اس پہ دم لازم آتا ہے، اس لیے قصر کرے تو پورے کرے، اور تھوڑے سے کرے گا تو پھر آدھے بال کٹے ہوئے، آدھے جو ہیں وہ بڑے ہوں گے اور آدھے چھوٹے ہوں گے۔ ایسے بال کٹانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا۔ قضا کہتے ہیں آدھے بال چھوٹے ہوں، آدھے بال بڑے ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ایسے بالوں سے منع فرمایا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ۔ لتدخلن المسجد الحرام، البتہ ضرور داخل ہوں گے تم مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہ امن سے، محلقین رؤوسکم، حلق کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کا، ومقصرین، اور قصر کرنے والے ہوں گے، لا تخافون، نہیں خوف کرو گے تم، فعلم ما لم تعلمون، بس اللہ کو علم ہے اس کا جو تم نہیں جانتے، ما لم تعلمون، جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک، پس رکھی ہے اللہ نے اس کے علاوہ، ذالک فتحا قریبا، قریبی فتح۔ قریبی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے۔ حدیبیہ کے 2 مہینے بعد خیبر کا واقعہ پیچھے آیت نمبر 18 میں گزر چکا ہے، اور خیبر کی فتح اللہ نے حدیبیہ کے 2 مہینے بعد عطا فرمائی۔ محرم 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بعد نے 1500 صحابہ کے بارے میں لکھا، حضور کی قیادت میں خیبر پہنچے، اور اس میں یہودی 30,000 تھے، 30,000 یہودی تھے، اور یہودیوں میں 93 یہودی خیبر میں قتل ہوئے، اور جبکہ 15 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ پاک نے قریبی فتح کا وعدہ فرمایا مسلمانوں سے، اور وہ پورا ہوا، اور مسلمانوں کو خیبر میں بہت زیادہ غنیمتیں بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔